بنی ہے یہ رب کے لیے، دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ اجتماعی قربانی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل عید الاضحیٰ 2023 کے سلسلے میں یہ ٹیلی تھون پیش کی جا رہی ہے۔ دنیا کے جس حصے میں یہ ٹیلی تھون دیکھی جا رہی ہے، میری ان سے پرسنلی ریکویسٹ، ذاتی طور پر درخواست ہے کہ ضرور اس میں شامل ہوں، اور مختلف خالد صاحب نے جو ہے ایک حصہ کاؤ میں جو ہے شامل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالد صاحب آپ کے گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور فریال کرن نے جو ہے ایک کاؤ جو ہے ماشاءاللہ ایک کاؤ شیئر کی ہے، اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک اللہ کا بندہ خدا عبداللہ کہہ لیں، انہوں نے ایک گوٹ جو ہے وہ ڈونیٹ کیا ہے۔ بہت دعا گو ہوں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر بار میں، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور آپ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کو اس کی ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے۔ ہم تو دعا دے سکتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں کہ دعا کی کوئی قیمت نہیں تعین کر سکتا ہے اس کی، کہ دعا کی قیمت یہ بیش قیمت ہے دعا جو ہے، اور کسی کی زبان سے نکلی ہوئی آپ کے لیے دعا۔ میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن میرا پروردگار آپ کو بھی جانتا ہے، مجھے بھی جانتا ہے، آپ کی نیت بھی جانتا ہے، اور میری نیت بھی جانتا ہے کہ میں کس نیت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو جو جذبہ دیا، میں سلام پیش کرتا ہوں ہمارے تمام ویورز کو کہ جو اٹیچڈ رہتے ہیں ARY سے، اور ہر نیک عمل میں کوشش کرتے ہیں کہ شانہ بشانہ رہے، اور یہی ایک طریقہ کار ہے کہ جو ہمارے ہاں رائج رہا ہے، اور مسلمانوں نے اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کی ہے، کوشش کی ہے کہ ان کے برے وقت میں ان کے ساتھ، اور اس وقت جو صورتحال ہے ظاہر ہے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی، مستحق خاندانوں کی، وہ ایسی ہے کہ یہ تو ایک ایشو ہے کہ جس پر ہم بات کر رہے ہیں آپ سے، قربانی اور اس کا گوشت جو تقسیم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بیشتر ایسے کام ہے کہ جو الحمدللہ KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل جو ہے کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر راشن کی تقسیم، جناب سارا سال ماشاءاللہ راشن تقسیم ہو رہا ہے۔ کھانا جو پکا ہوا ہوتا ہے وہ لنگر، KGN کا لنگر جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کا جو لنگر ہے، بے شمار لوگ روزانہ کی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں، اور اس کو ماہانہ پہ لے جائیں اور سالانہ پہ، تو لاکھوں میں تعداد جاتی ہے جو لوگ ماشاءاللہ لنگر تناول کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ سرکار علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین عمل کیا ہے، ارشاد فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو سلام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ کتنا خوبصورت اور سادہ عمل ہے۔ آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، سلام میں پہل کریں۔ آج ہمارے یہاں جناب اس نے سلام نہیں کیا مجھے، اور بس اب آج کے بعد تو اس سے معاملہ ختم ہے۔ آپ کر لیتے سلام، آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے، آپ نیکیوں میں سبقت لے جاتے اس سے۔ اسی طرح لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ آج ہم سوچتے ہیں یار اس سے وہ کام پڑ گیا، اس کو کھانا کھلانا ہے، آج اس کو کھانا کھلانا ہے، اس سے اللہ کی رضا کے لیے تو ہم نے کوئی کام کرنا نہیں ہے، اور اگر کریں تو اس کی کو اجر بھی اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ یہ نیت رکھیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، اور اس کو لانے کے لیے ہمیں ہر عمل کرنا ہے، ہر اقدام کرنا ہے۔ تو ہمارے ساتھ سید عبدالحمید اشرفی صاحب موجود ہیں، جو ہمیں بتا رہے تھے کہ جناب یہ جو سلسلہ ہے کس طرح ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں اپنے جواب کو مکمل فرما دیں، تو پھر ہم بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول۔ جی رئیس بھائی، میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں خواجہ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام یہ جو اجتماعی قربانی کا آپ نے پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، تو یہ تو ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ دیکھیں، انفرادی طور پر تو لوگ قربانی کرتے ہیں، اور فی زمانہ جہاں یہ ماحول میسر نہیں ہے جن ممالک کے اندر کہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ قربانی کر سکیں، اور پھر تقسیم کا عمل مستحقین تک پہنچانا، تو اگر آپ کو تیار شدہ ایک ایسا پلیٹ فارم مل گیا ہے جہاں تربیت یافتہ کارکنان موجود ہیں، ان کے پاس سارے وسائل بھی موجود ہیں، ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ کہاں کہاں مستحقین حقیقی طور پر موجود ہیں، تو ان کے ذریعے پوری دنیا کے اندر، اور خاص طور پر ان علاقوں کے اندر جہاں پر حقیقی مستحقین موجود ہیں، وہاں پہنچانے کا ہمارے عام آدمی نہیں وہاں پہنچا سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے خواجہ ویلفیئر ٹرسٹ کا کہ وہ نہ صرف یہ گوشت وہاں پر پہنچاتا ہے، بلکہ ان علاقوں کے اندر تیار شدہ کھانے بھی پہنچاتا ہے۔ دیکھیں، ہم اور ہمارے بچے جو ہے وہ کھانے کے مزے لیتے ہیں عام طور پر بقرعید میں، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے،
وہ تو اس کے مزے لیتے ہیں، لیکن جو غریب آدمی ہے اگر اس کے پاس فقط گوشت پہنچا دیا جائے اور مسالہ جات نہ ہوں، دیگر چیزیں نہ ہوں، تو کیسے وہ تیار کرے گا؟ تو یہ ایک علیحدہ سے نیکی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ اجتماعی طور پر اس پلیٹ فارم پر قربانی میں حصہ لے رہے ہیں، اس پہ ان کا چاول کا حصہ شامل نہیں ہے، اس میں مسالہ جات کا نہیں ہے، اس میں کرائے کا نہیں ہے، تو صرف قربانی کا حصہ ان کا شامل ہے۔ تو یہ خواجہ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے اپنے طور پر یہ جد و جہد کر کے ان بھوکوں کو کھانا پہنچا رہا ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا بڑا اجر قرار دیا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا اور اس میں سلام میں پہل کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور ہمیں حکم بھی ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ کے جو ہم لوگوں کو اس طرف راغب کر رہے ہیں، یہ ہم بہت بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اور یہ جو کچھ بھی گوشت آئے گا وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ان بندوں کے لیے جو حقیقی طور پہ اس کے مستحق ہیں۔ تو آپ نے ایک بہترین اس کا پلیٹ فارم میں سمجھتا ہوں مہیا کیا ہے، تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ تو حقیقی صحیح معنوں میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، ہمیں بندوں سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک اچھی بات کہی کہ آج کا مفادات کا دور ہے، لوگ کسی کا کھانا بھی کھلاتے ہیں، کسی کی خدمت بھی کرتے ہیں، تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس کا بدل اس شخص سے لینا ہے، بطور رشوت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے یہ بے لوث خدمت کی جا رہی ہے، ہمیں ان مستحقین سے کچھ نہیں چاہیے، فقط اللہ کی رضا کے لیے سارا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، ماشاءاللہ لوگوں کو بہت اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ اتنے بڑے احسانات، ہم غلام تو کیا اس کا حق ادا کریں گے؟ نہیں کر سکتے، لیکن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ایک سے زائد حصہ لیں، خود بھی حصہ لیں، اور سب سے پہلے ترغیب دیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی اس میں حصہ ڈالیں، اولیاء اللہ کو بھی اس میں شامل کریں، اپنے بزرگوں کو بھی اس کے اندر شامل کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر باہر ہی باہر آ جائے گی انشاءاللہ۔ بہت اچھی بات کہی آپ نے، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں لوگوں سے تعاون کرو۔ اور دوسرا جو حصہ اس کا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ گناہوں کے اور عصیاں کے کاموں میں لوگوں سے تعاون نہ کرو۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا حصہ ہے نا، زیادہ لوگ اس پہ ایکٹیو نظر آتے ہیں۔ کوئی برا کام کر رہا ہوگا وہاں مجمع جمع ہو جائے گا، جناب کوئی بری چیز ہوگی اس کو لوگ زیادہ توجہ سے دیکھتے ہیں، نہ جانے لوگ کیوں برائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور شیطان ان کو، نفس ان کو اس طرف راغب کرتا ہے۔ جبکہ پہلا حصہ جو ہے بہت اہم ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہمیں تعاون کرنا ہے۔ یاسر صاحب، میں آپ کو سلیوٹ کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں جناب، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 2 کاؤ آپ نے فل 2 کاؤ جو ہے وہ ڈونیٹ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا دیا وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کو بہت سی ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے، اور دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے، آپ کے کاروبار میں، گھر بار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ یاسر بھائی، یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ 2 کاؤ نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں سینکڑوں لوگوں تک یہ جو 2 کاؤ ہے ان کا جو گوشت جائے گا، ظاہر ہے اگر ایک کاؤ مثال کے طور پر 3 من یا 4 من کی بھی ہے، 4 من کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اس کو اندازہ کر لیں کہ 2 اگر ہم کاؤ کریں تو 8 من 9 من پر جاتا ہے۔ یہ جب 9 من گوشت لوگوں تک پہنچے، ایک خاندان تو نہیں کھائے گا نا، سینکڑوں لوگ کھائیں گے اس کو۔ کتنے لوگوں کی دعائیں آپ کے لیے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یاسر بھائی، اور بھی لوگ اسی طرح ڈونیٹ کریں، اور بھی لوگ اسی طرح اس میں شامل ہوتے رہیں، اور بھی ہمارے احباب اس میں نیکی کے اور بھلائی کے کام میں، چونکہ ہم اپنے لیے تو نہیں کر رہے، خدا گواہ، نہ مالکان نہ یہاں کا اسٹاف، یہ سب لوگ اس لیے اپیل کرنے کے لیے رات کے اس پہر میں موجود ہیں کہ آپ بھی شامل ہو جائیں۔ جو اس کے آنرز ہیں، جو اس کو اون کرنے والے ہیں، جو اس کے بانیان ہیں، ان کا بہت بڑا حصہ شامل ہے اس میں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ نیکی کے کام میں سب شامل ہو جائیں تاکہ یہ نیکی کا سفر جو ہے تیزی کے ساتھ طے ہو۔ آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں، پیش کریں گے ماسٹر سمیل۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی،
جب در نبی پر ہم سب کے حاضری ہوگی، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، او کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، او کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی۔ بات کیا ہے بات صبا، اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے بات صبا، اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، نام مصطفیٰ کی قسم پرسکوں ہوں میں اب تک، نام مصطفیٰ کی قسم پرسکوں ہوں میں اب تک، تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی، تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ واہ 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 واہ، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، کیا ہی عجب گھڑی ہوگی کہ جب غلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گناہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، عاصی ہوں، پرمعاصی ہوں، لیکن آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، اور آپ کا در دولت وہ ہے کہ جہاں پر جو ہے توبہ کے دروازے کھلے نظر آتے ہیں، دیکھنا بے چارگی ہی چارہ گر ہو جائے گی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، دیکھنا بے چارگی ہی چارہ گر ہو جائے گی، جب نگاہ سید خیر البشر ہو جائے گی، جب نگاہ سید خیر البشر ہو جائے گی، تم تو کہتے ہو نہیں دیدار کے قابل نظر، تم تو کہتے ہو نہیں دیدار کے قابل نظر، کیا کرو گے جب محمد کی نظر ہو جائے گی، کیا کرو گے جب محمد کی نظر ہو جائے گی، اڑ کے پہنچوں گا رسول اللہ کے دربار میں، اڑ کے پہنچوں گا رسول اللہ کے دربار میں، بے کسی جس روز میرے بالوں پر ہو جائے گی،
بے کسی جس روز میرے بالوں پر ہو جائے گی، لیکن کب؟ جب نگاہ سید خیر البشر ہو جائے گی، جب نگاہ سید خیر البشر ہو جائے گی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا عجب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد آپ کو اور ہمیں حرمین طیبین کی زیارت سے مشرف فرمائے، اور وہاں جانا ہمارا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور آئندہ سال ضرور اللہ نے چاہا تو اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اپنے دربار میں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سعادت عطا فرمائے گا۔ محمود جاوید صاحب نے جو ہے ایک کاؤ شیئر کی ہے ماشاءاللہ۔ محمود جاوید صاحب واکینٹ اسلام آباد سے آپ نے یہ نیک عمل کیا ہے آج کی اس مبارک رات میں، اتنا خوبصورت آپ نے فیصلہ کیا۔ یقیناً آپ کے ذہن میں سوالات تو آ رہے ہوں گے، یار یہ اس طرح کر کے ہم یہیں بانٹ دیں، لیکن یہ جو آپ کے ذہن میں آیا نا کہ ہم اس ادارے کے ساتھ منسلک ہو جائیں کہ جو ادارہ خود بھی اس میں شامل کر رہا ہے، پوری دنیا سے نیکیاں یکجا کر کے لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، یعنی گوشت کی صورت میں آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں، لوگوں کو گوشت مل رہا ہے، ان کو جن کو گوشت مل رہا ہے ان سے آپ کو دعائیں مل رہی ہیں، یعنی نیکیاں الگ مل رہی ہیں، آپ کو دعائیں الگ مل رہی ہیں۔ تو بہت اچھا کیا آپ نے جناب محمود جاوید صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے اور آپ کے کاروبار میں گھر بار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ڈھیروں دعائیں میرے بھائی آپ کے لیے اور آپ جیسے ان تمام لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ڈونیشن نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شاد و آباد رکھے، اپنے اپنے گھروں میں خیر خیریت سے رکھے، اور انہیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر سکیں۔ ماشاءاللہ میں نے دیکھا اب یاسر صاحب نے اور اسی طرح محمود جاوید صاحب نے اور سب نے جس طرح ڈونیٹ کیا ہے، کر رہے ہیں، اور آن لائن بھی ماشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح قائم و دائم رکھے اور اسی طرح یہ سفر آگے بڑھتا رہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کا دیا ہوا جو یہ گوشت ہے قربانی کی صورت میں یہ پہنچے اور لوگ اس سے فیضیاب ہوں۔ اچھا علامہ صاحب یہ فرمائیے گا، میں اشرفی صاحب کی جانب بھی آؤں گا، غربت کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ آج بکرے چوری ہو رہے ہیں، گھر میں بندھا ہوا ہے، گیٹ بند ہے اور اس نے دیوار پھلانگی، بکرے کو بھی جمپ کروا دی، خود بھی جمپ مار کے نکل گیا، اسی طرح رات کو کھوٹے سے بڑا جانور باندھا اور صبح جب اٹھے تو رسی وہیں تھی، جانور غائب تھا۔ تو اس طرح سے جو صورتحال ہے، وہ جو کرنے والے ہیں انہیں تو اللہ ہدایت دے، لیکن ایسی صورتحال پیدا ہوئی کیوں؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے یہ، اور ہمارے سمجھ لیں کہ معاشرے کا المیہ ہے کہ ایک تو ہمیں جو مذہبی رسومات تھی ہماری، اس کی افادیت اور اہمیت ہمارے دلوں میں وہ اس حیثیت سے اجاگر نہیں ہو سکیں جس حیثیت سے اس کا مقام تھا۔ قربانی ایک عظیم سلسلہ ہے، اور یہ فقط سلسلہ آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس سے پیچھے سینکڑوں سال آپ چلتے جائیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو گویا کہ جو شخص قربانی جیسا فریضہ سر انجام دیتا ہے، وہ ایک لمحے کے اندر سینکڑوں سال کی یادوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آگے چل کر جہاں تک قربانی ہوتی رہی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آقا علیہ السلام کے صحابہ کی سنت، آپ کے اہل بیت کی سنت، آپ کے خلفاء کی سنت، اور پورا سلسلہ جو ہے وہ اس چین کے اندر منسلک ہو جاتا ہے۔ تو قربانی جیسا مقدس فریضہ، اس کے اندر اگر یہ چوری چکاری جیسے معاملات آ گئے تو یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مادیت کا شکار ہو گئے۔ ہماری نظر میں قربانی کی اہمیت اور افادیت وہ نہیں رہی جو اسلام نے در حقیقت رکھی تھی۔ وہ جو قربانی کے لیے جانور مختص کیا گیا، تو اب وہ در حقیقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے لیے مختص ہو گیا۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ کے لیے مختص ہو گیا تو در حقیقت وہ ایک شخص کی ملکیت میں نہ رہا، بلکہ وہ اس کی ملکیت سے نکل کر ہر شخص کی ایک ذمہ داری بن گئی کہ اس کی ذمہ داری کے ساتھ اس کا احساس کیا جائے اور اس کی خیر و عافیت کے لیے کوشش کی جائے۔ اور پھر بالخصوص ایسی عبادت جس کے اندر فقط ایک شخص کا فائدہ نہ ہو بلکہ خلقت کثیرہ کا فائدہ ہو۔
تو اس کے لیے خلقت کثیرہ کو مل کر ہی اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس لیے یہ قربانی جیسا جو مقدس فریضہ ہے نا، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم جانوروں کا بالخصوص خیال رکھیں، اور ہمیں اس نہج تک معاملات کو نہ پہنچانا چاہیے۔ اور یہ مادیت جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے نماز کے اندر بھی مادیت نکال لی، ہم نے روزے کے اندر بھی یہی، زکوٰۃ کے اندر بھی یہی مادیت، صدقات کے اندر، عطیات کے اندر، یہ سارا کچھ نکال لیا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے یہ دین اسلام میں ہمیں نیکیاں دی تھی نا، ان کا بنیادی مقصد جو تھا وہ بندے کو اپنے رب کے قریب کرنا تھا، وہ بندے کو اپنے رب کی بارگاہ سے متصل کرنا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ در حقیقت اس کے مضمون اور مقصود کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کے اندر کوشش کریں۔ اور بالخصوص جیسا کہ ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ قربانی میں شریک ہوتے ہیں، پھر ان کا آن ایئر باقاعدہ نام ذکر کیا جاتا ہے، لیکن سینکڑوں اور کئی سو کی تعداد میں ایسے ہیں جن کے نام باقاعدہ ذکر تو نہیں کیے جاتے، لیکن وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ تو یہ اصل میں ایسا ہے، دونوں کی مثال قرآن مجید فرقان حمید میں اور اسلام کے اندر ملتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو، اس انداز میں خرچ کرو کہ تم دائیں ہاتھ سے خرچ کرو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس انداز میں کرنا یہ بھی ایک عمل ہے۔ لیکن ایک مشہور کہاوت جو ہے، روایت ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کے کام پر دلالت کرنے والا بھی اس کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ جو اپنے نام کو خفیہ رکھتے ہیں یقیناً بڑے مستحسن عمل سے گزرتے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، کہ دائیں ہاتھ سے نیکی کی تو بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوئی، اس قدر خفیہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن جن کا نام باقاعدہ اناؤنس کیا جاتا ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کے کام پر دلالت کرنے والا کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، کہ جس نے پہلا قطرہ گرایا اور اس کے بعد پھر موسلا دھار بارش کی طرح لوگ اس کے پیچھے نکلے اور لوگوں نے اس کار خیر کے اندر حصہ لیا، ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی۔ تو جس نے اس کا آغاز کیا تھا، اس کے بعد جتنے لوگ اس کے پیچھے متصل تھے، اللہ رب العالمین جل جلالہ ان تمام کا اجر بھی اس شخصیت کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بھی اسلام کے اندر ایک مستحسن عمل ہے، اسلام کے اندر ایک بڑا خوبصورت عمل ہے کہ ہم نیکی کریں اور نیکی کر کے ذریعہ بنے دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کا، ذریعہ بنے لوگوں کو اس پر راغب کرنے کا، اور ذریعہ بنے لوگوں کو دین کے راستے پر لانے کا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو بھی قبول فرمائے، اور ہمیں قربانی کے عمل میں مادیت سے نکل کر اسلام کے پہلو کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھی بات ہے، اور یہ پیغام بھی ضرور جانا چاہیے کہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ جیسے کہ بڑے جانور میں جو ہے کاؤ میں 7 حصے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو 2 افراد ہیں اور ہم تو اگر 2 بکرے کر لیں گے تو ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کریں کہ کوئی بڑا جانور کر رہے ہیں، آپ 7 حصے ہیں، آپ کا حصہ بھی شامل ہو گیا اس میں، آپ کے ساتھ اہلیہ یا آپ کے ساتھ جو بھی ہے ان کا بھی حصہ، بقیہ 5 رہ جاتے ہیں۔ ان 5 کو اگر آپ برائے اجر و ثواب یہ کریں کہ جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ہیں، صحابیات ہیں، تابعین، تابع تابعین، ائمہ مجتہدین، اور جتنے اولیاء کرام ہیں، یعنی کہ جو تمام سلاسل کے بزرگ پیشوا ہیں ان کے، اور دیگر اپنے مرحومین کے نام سے بہت بڑی فہرست بنتی ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ ان کے ناموں سے ہر سال جیسے کر دیا کریں تو یہ ایک سمجھ لیں نیکی کا ایک ایسا عمل ہے کہ جو آپ کو بہترین انداز میں نیکیاں بھی حاصل ہوں گی، لوگوں تک بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے کہ یعنی جب آپ اس گوشت کی تقسیم کریں گے اور یہ گوشت آپ کی اس لحاظ سے تقسیم کیا جائے گا، یہ ضرور پیش نظر رکھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم نے کر لی تو بس ہم نے تو اپنا کر لیا۔ اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب قربانی تو نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ تو سنت ابراہیمی ہے۔ آپ کائے کے لیے ایک سنت کے لیے اتنی لڑکیاں بیٹھی ہیں شادیوں کے لیے، شادیاں کر دیتے ہیں، اتنے لوگ بیٹھے بے روزگار ہیں، ان کے گھر میں راشن نہیں ہے، اتنے لوگ معذور ہیں، ان کی مدد ہو جاتی، اتنے لوگ اس وقت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے نہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس قسم کی بات کرتے ہیں وہ اصل مسلمانوں کو جو ان کی ایک روایت ہے جو چلی آ رہی ہے
ابتدا سے، یعنی کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو منسلک ایک سنت ہے وہ چلی آ رہی ہے، اور وہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اختیار فرمائی، صحابہ نے بھی اختیار فرمائی۔ اس عمل سے دور کرنے کے لیے یہ اس قسم کی باتیں کی جاتی ہے۔ بہرحال وہ کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جب قربانی کا دن ہو تو کہا جاتا ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ جو راہ خدا میں جو قربان کیا جاتا ہے جانور، وہ سب سے بہترین عمل ہے، یعنی کہ اس دن جس دن عید الاضحیٰ ہے۔ تو اس بات کو اللہ کی نظر میں جو چیز پسندیدہ ترین ہے وہ کام ہم اگر اختیار کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قربانی ہے یہ رب کے لیے، دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔